السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکسمنا میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ برادران اسلام، ہر مقرر ہر وائز خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یہ حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں دیوبندی اور وہابی سرکار مدینہ راحت قلب السینہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو زبان و قلم سے تقریب دیتے ہیں۔ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے، کوئی حبیب خدا کو بڑا بھائی تصور کرتا ہے، کوئی حضور کا خیال نماز میں لانا غلط بتا رہا ہے، کوئی سرکار کو مالک مختار ہونے سے انکار کر رہا ہے، کوئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات کا انکار کر رہا ہے، کوئی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی ہونے سے انکار کر رہا ہے، کوئی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتا رہا ہے، کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے روک رہا ہے، کوئی کم بخت گنبد خضرا کو سن اکبر قرار دے رہا ہے، کوئی رسول کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، کوئی رسول خدا کو وسیلہ بنانا شرک قرار دے رہا ہے، کوئی تعظیم نبی سے انکار کر رہا ہے، کوئی رسول خدا سے مدد مانگنے کو شرک بتا رہا ہے۔ طرح طرح سے رسول خدا کے شان میں توہین کر کے رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا توق گلے میں پہنتے ہیں۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سراپا نور ہے، رب کے ظہور ہے، مظہر رب کا شفاف آئینہ ہے۔ ابو جہل سے پوچھا جاتا ہے، اے ابو جہل تو بتا دنیا میں سب سے زیادہ بدشکل کون ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے محمد بن عبداللہ ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے، اے صدیق اکبر تو بتا دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل رسول خدا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جمیل رسول خدا ہے، جن کے سامنے چاند کی چاندنی بیکار ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن فیکا ہے۔ جب رسول خدا اس امر حقیقت کو سنتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں شفاف آئینہ ہوں، میرے سامنے جو آتا ہے کردار اس کو اپنا ہی نظر آتا ہے، اپنا ہی اس کو چہرہ نظر آتا ہے۔ فاروق اعظم کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، عثمان کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، حیدر کرار کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، جبرائیل کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام اعظم ابو حنیفہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام شافعی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام حنبل کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، علامہ سیوطی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، امام غزالی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آتا، مولا روم کو رسول کا ثانی
ثانی نظر نہیں آتا، شیخ سعدی کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، شہنشاہ بغداد کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، غوث خواجہ کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، خواجہ اجمیری کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، نظام الدین اولیاء کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مفتی اعظم کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مدبر کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، مفکر کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا، عقل والوں کو رسول کا ثانی نظر نہیں آیا۔ عقل والوں نے عرش پر دیکھا تو ذل یزدہ کہا، انبیاء کی امامت کرتے ہوئے دیکھا تو امام الانبیاء کہا، دنیا والوں کو روشنی دیتے ہوئے دیکھا تو نور اللہ کہا، اور آپ کو طہ یاسین کا خطاب ملا تو حبیب اللہ کہا، جب مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا تو افضل البشر کہا، عقل کی اندھوں کو رسول کا ثانی نظر آیا، یہ وہابی اور دیوبندیوں کو رسول کا ثانی نظر آیا، کوا کھانے والے کو رسول کا ثانی نظر آیا، انگلی میں لگی جیسے چاٹنے والے کو رسول کا ثانی نظر آیا، دو سجدہ کر کے پیشان میں گھٹا بنانے والے کو رسول کا ثانی نظر آیا، کوا کھانے والے سے لے کر نجاست چاٹنے والے تک رسول کا ثانی نظر آیا، لیکن سید الملائکہ سے لے کر سید العلماء تک کسی کو رسول کا ثانی نظر آیا ہی نہیں۔ لمیات النذیر و کفی نظر مثلے تو شد مثلے نہ تشد پیدا جانا، لمیات نذیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ہے تورے سرسو، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ حضرات گرامی، دیوبندی وہابی جس چیز میں تعظیم رسول دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، جس کام میں عظمت رسول دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں، اس کے منکر ہو جاتے ہیں، جس پہ علم رفعت حبیب خدا دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں، علم غیب میں عظمت مصطفیٰ ہے تو علم غیب کا انکار کر بیٹھے، صلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام میں رفعت مصطفیٰ ہے تو صلاۃ والسلام سے روگردانی کرنے لگے، عید میلاد النبی میں شان مصطفیٰ ہے تو عید میلاد النبی کے منکر ہو گئے، قیام میں تعظیم رسول ہے تو قیام کا انکار کر بیٹھے۔ اس بات کا پتہ لگائیے کہ سب سے پہلے عظمت انبیاء سے انکار کرنے والا کون ہے، سب سے پہلے تعظیم انبیاء سے انکار کرنے والا کون ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ تعظیم انبیاء سے انکار کرنے والا شیطان رجیم ہے، تعظیم انبیاء سے روگردانی کرنے والا ابلیس لعین ہے۔ حضرات، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار سے پہلے بہت بڑا متقی تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار کرنے سے پہلے بہت بڑا عبادت گزار تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار کرنے سے پہلے بہت بڑا متقی تھا، ابلیس تعظیم انبیاء کے انکار کرنے سے پہلے بہت بڑا پرہیزگار تھا۔ جب تعظیم انبیاء سے انکار کیا تو اس کی عبادت کام نہ آئی، اس کا تقوی کام نہ آیا، اس کی فرما برداری کام نہ آئی، پرہیزگاری کام نہ آئی، اس کا معلم الملائکہ ہونا کام نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا تب اس کی گردن میں پڑ گیا۔ ابلیس نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری شاگرد بننا چاہتے ہو تو تعظیم انبیاء سے انکار کر دو۔ دیوبندی اور وہابی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تعظیم انبیاء سے انکار کر دیتے ہیں، کر دیے۔ دیوبندی اور وہابی شیطان کا شاگرد بن کر تعظیم انبیاء سے انکار کر بیٹھے اور دوسروں کو تعظیم انبیاء سے روکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کسی نبی کا آنا وجود، میرے نبی کے بعد کسی نبی کا وجود نہ ہوگا، میرے بعد کسی نبی کا آنا ناممکن نہ ہوگا، میرے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، میرے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، میرے بعد کسی نبی کا آنا ناممکن ہے، میرے بعد کسی نبی کا آنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات حرف آخر ہے۔ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، چاند اپنا رخ بدل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیل و نہار کی گردش رک سکتی ہے، دریا کی طوفانی اپنا بدل سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی، نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام بدل نہیں سکتا۔ فتاوی عالمگیر میں ہے، اذا لم يعرفوا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی،
اقوال فقہ سے ثابت ہے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اجماع امت سے ثابت ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اس کے باوجود وہابی اور دیوبندی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخری نبی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نبی کا آنا ہے، اس کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو امت رسول بھی کہلاتے ہیں، قرآن کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو امت رسول بھی کہلاتے ہیں، حدیث شریف کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو امت رسول بھی کہلاتے ہیں، اجماع امت کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو امت رسول بھی کہلاتے ہیں، اقوال فقہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ دیوبندی وہابی بے شرمی کے لباس اوڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے شرم بے حیا اور کون ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلاتا ہے، ذکر رسول سے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو امت رسول اللہ کہلاتا ہے اور تعظیم نبی سے انکار کرتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت مجددین و ملت امام عشق محبت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، ذکر رو کے فضل کاٹے نقش کا جو یاں رہے، ذکر رو کے فضل کاٹے نقش کا جو یاں رہے، پھر کہے مردود کی ہوں امت رسول اللہ کی، پھر کہے مردود ہوں امت رسول اللہ کی۔ دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، رسول کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، رسول کے علم سے ملک الموت کا علم زیادہ ہے، رسول کا علم بچے اور پاگل سے زیادہ نہیں۔ نعوذ باللہ۔ میں وہابی اور دیوبندی سے پوچھتا ہوں کہ تم پورے قرآن سے ایک آیت اللہ پیش کرو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو علم غیب سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور دیوبندی وہابی فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، تو تم ہرگز دلیل نہیں لا سکتے، تم ہرگز نہیں ثبوت لا سکتے۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہیں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پیارے، میں نے تم کو ہر اس چیز کا علم سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اے میرے محبوب، تم جس چیز کو نہیں جانتے تھے میں نے ہر اس چیز کا علم سکھا دیا، تم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا، قرآن کو نہیں جانتے تھے میں نے سکھایا، تم لوح و قلم کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا، تم جنت و دوزخ کی خبر نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا، تم علم غیب نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا، سوال قبر تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا، تحت الثری کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا، عرش اعظم کا علم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا۔ اے میرے محبوب، جو ہو چکا اس کا علم بھی تم کو بتایا اور جو ہو رہا ہے اس کو بھی بتا دیا۔ اے میرے محبوب، جو ہوگا اس کو بتا دیا۔ اے میرے محبوب، یہ بھی میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ تیری امت میں منافق بھی پیدا ہوں گے، تم اپنے غلاموں کو ان کی علامت بتا دو کہ اس کا پاجامہ ٹخنا سے بہت اوپر ہوگا، تم اپنے غلاموں کی پہچان تم اپنے غلاموں کو ان کی پہچان بتا دو، وہ بار بار سر مڑائیں گے، تم ان کے کردار بتا دو کہ بظاہر باتیں بڑی اچھی کریں گے۔ اے میرے محبوب، تمہارے علم غیب کو کوئی مانے یا نہ مانے یہی کافی ہے، میں نے تم کو علم غیب دیا اور تم نے لے لیا۔ حضرات، انسان جس معیار کا ہوتا ہے اس کو پسند بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر انسان پاکیزہ طبیعت کا ہے تو وہ عمدہ اور پاکیزہ چیز کو پسند کرے گا۔ انسان اگر مذموم خصلت کا ہوگا تو خراب چیز کو پسند کرے گا۔ اگر کوئی شرابی ہے تو وہ دودھ سے زیادہ شراب کو پسند کرے گا۔ اگر اب دیوبندی کی خصلت کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ ان کے نزدیک اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو چاٹ لینے سے پاک ہوگا، تو پھر
کوا کھانا کیوں نہیں پسند کرے گا؟ ابن ماجہ شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، من یأکل الغراب قد سمعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسقا واللہ ما ہوا من التجبات۔ کوا کھانا، کوا کون کھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا ہے، خدا کی قسم وہ پاک چیزوں سے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوے کا نام فاسق رکھا۔ برادر ملت اسلامیہ، فاسق کو پسند کرے، فاسق کو کون پسند کرے گا؟ جو فاسق ہوگا وہی پسند کرے گا۔ دیوبندیوں نے اپنی زبان کے مزہ کو بگاڑ لیا، گوشت اور شوربے سے کھانے کی عادت بنا لی۔ جب حلال پرندہ ہاتھ نہیں آیا تو حرام پرندے کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت امام عشق محبت بریلی کی سرزمین سے پکار اڑتے ہیں، پڑی ہے اندھوں کو عادت، پڑی ہے اندھوں کو عادت کہ شوربے ہی سکھائے، پڑی ہے اندھوں کو عادت کہ شوربے ہی سکھائے۔ بیڑ ہاتھ نہ آئی تو زاگ لے کے چلے، بیڑ ہاتھ نہ آئی تو زاگ لے کے چلے۔ جو دین کووں کو دے بیٹھے، جو دین کووں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے، کلاگ کے چلے یا علاگ لے کے چلے، کلاگ کے چلے یا علاگ لے کے چلے۔ ایک بھولا بھالا دیہاتی دیوبندی رشتہ دار کے یہاں گیا، جب کھانے کا وقت آیا، کھانے کے لیے بیٹھا تو دیہاتی کہنے لگا آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ میرے لیے مرغا ذبح کیا۔ اور دیوبندی میزبان ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی آپ سے کیا چھپانا، اتنا سمجھ لیجیے کہ مال مفت دل بے رحم۔ وہ بھولا بھالا دیہاتی سے کہنے لگا کہ ہمارے دیوبندی مولانا کو کوا کھانے کو، ہمارے دیوبندی مولانا کوا کھانے کو جائز کہتے ہیں، جو آپ دسترخوان پر دیکھ رہے ہیں اور مرغا نہیں کوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دو دیہاتی غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا لعنت ہے تم پر اور تمہارے علماء پر۔ وہ دیہاتی بغیر کھانا کھائے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ برادران اسلام، آپ دیوبندی کے وہاں کھانا کھانے سے بہتر پرہیز کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کوا کھلا کر مہربانی نواز کر حق ادا کر دیں۔ والذین یؤذون رسولہ لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے حبیب کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیوبندی اور وہابی نے رسول خدا کو ایذا دینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کر کے تکلیف پہنچائی، حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کر کے ایذا پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالی واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں یہ بات روز روشن طرح ہو گئی کہ گستاخ رسول جہنمی ہیں۔ اس لیے علماء عجم و عرب متفق ہو کر فتاوی صادر فرماتے ہیں من شاک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ جس نے گستاخ رسول کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ قرآن و حدیث اور اقوال فقہا سے ثابت ہے کہ گستاخ رسول جہنمی ہیں، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ جس ذات اقدس کی وجہ سے کائنات کا وجود اس ذات ہو، اس ذات اقدس کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ آخری بات میں پیش کر کے اپنے گفتگو کو خود ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اب دیوبندی اور وہابی کے حلیہ کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ پیشانی پر ایک بدنما گھٹا بھی نظر آئے گا۔ 2 وقت کا سجدہ کر کے پیشانی پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح ایک گھٹا ظاہر ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا جائزہ لیجئے تو کسی کے پیشانی پر یہ بدنما داغ نہیں ملے گا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولنے کا دھبہ لگایا ہے۔ رسول کائنات
کی ذات پر مر کر مٹی ہونے کا دھبا لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشانی پر ایک تمغہ دیا، ان کی پیشانی پر ایک نشان دیا کہ دیکھنے والے دیکھ کر پہچان لے کہ ذات باری پر جھوٹ کا عیب لگانے والا یہی شخص ہے، ذات رسول پر عیب کا لگانے والا یہی شخص ہے، مگر یہ خدا جو دھبا دروغ کا تھا، مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا تھا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔